بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شاہ رخ صاحب سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں۔ ان کا یہ سوال کافی لمبا ہے اور کچھ مبہم بھی ہے، لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق اس کا جواب دے دوں گا۔ ان سے پوچھا بھی تھا لیکن ابھی تک کوئی تفصیل انہوں نے عرض نہیں کی۔ بہرحال شاہ رخ صاحب کے سوال کا لب لباب یہ ہے کہ ان کی اہلیہ ان سے بڑی ہیں 10 سال، اور شادی کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور ایک بیٹا بھی ہے۔ اہلیہ جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہیں اور یہ کئی دفعہ ان کو لینے کے لیے گئے لیکن وہ واپس نہیں آئیں۔ اور اب شاہ رخ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس ساری صورتحال کا کیا حکم ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کوئی پرٹیکولر سوال نہیں کیا شاہ رخ صاحب کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال جو میں سمجھا ہوں تو اس میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ابھی بھی وہ آپ کے نکاح ہی میں ہے۔ ابھی آپ کی اس سے علیحدگی، یہ جو علیحدگی ہے کہ وہ اپنے گھر رہ رہی ہیں اور آپ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، تو یہ علیحدگی یعنی مستقل علیحدگی نہیں ہے، طلاق والی علیحدگی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں آپ لوگ علیحدہ رہ رہے ہیں۔ اس وقت شرعی حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کا نکاح باقی ہے، اور اس صورتحال میں اگر آپ نے کوشش کی ہے ان کو لے کر آنے کی، یا اس نکاح کو برقرار رکھنے کی، یا اس رشتے کو برقرار رکھنے کی، اور ان کی طرف سے مزید جو ہے اس سلسلے میں آپ سے تعاون نہیں کیا جا رہا، یا وہ لوگ آپ کے ساس سسر اپنی بیٹی کو یعنی آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج رہے، اور اس کے لیے کوئی جائز ان کے پاس شرعی وجہ بھی نہیں ہے یا کوئی طبعی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہوں، تو وہ لوگ گناہ گار ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک رشتے کو روکنا، میاں بیوی کے رشتے پر جو ہے اس طریقے سے پابندی لگانا کہ وہ بغیر کسی شرعی وجہ کے آپ کے ساتھ اس رشتے کو نہیں چلا رہے، وہ لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس صورتحال میں آپ کا فی الحال نکاح تو باقی ہے، لیکن اگر آپ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہی ہے کہ آپ ایک طلاق دے سکتے ہیں، اور ایک طلاق جب ہوگی اور جب اس کی عدت گزر جائے گی تو اس صورتحال میں جو ہے وہ آپ کی اور اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ آپ سے علیحدہ جو ہیں اس وقت جسمانی طور پہ شرعی حکم کے لحاظ سے بھی وہ ان کی اور آپ کی علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ میں نے اپنی، جیسے میں نے عرض کیا، سمجھ کے مطابق جواب دے دیا۔ آپ کا سوال تھوڑا مبہم تھا، تو جو میں نے سمجھا میں نے جواب دے دیا۔ مزید آپ جو ہے موبائل فون پر جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ علی خان صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں، کیکڑا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ میرا کارپس یعنی کہ کیکڑوں کا کاروبار بھی ہے اور میں یہ ایکسپورٹ کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں علی خان صاحب، کیکڑے کا کام کرنا، یا جو آپ کاربز جسے کہہ رہے ہیں اس کی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہ کام تو جائز ہے، لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اور اس کا کھانا جو ہے ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نعیم اللہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ ہے جس کی مجھے عادت ہے، اور میں نے وہ گناہ نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی، لیکن وہ قسم مجھ سے ٹوٹ گئی، تو اب میں کیا کروں؟ نعیم اللہ صاحب، کوئی گناہ نہ کرنے کی آپ نے قسم اٹھائی تھی، یہ اچھا کام کیا تھا، لیکن بہرحال اب آپ سے قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو یا مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، اور یا پھر اگر آپ کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا یا 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے، تو اس صورتحال میں آپ جو ہے 3 روزے رکھیں گے مسلسل۔ مشتاق صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ بینک میں نے پیسے رکھوائے تھے، اور بینک میں اصل رقم کے ساتھ ڈپازٹ جو کرائی تھی اس کے ساتھ کافی مقدار میں سود جمع ہوتا رہا ہے، میں نے وہ سودی رقم بغیر زکوٰۃ اور صدقے کی نیت سے ایک غیر مسلم کو دے دی، کیا یہ عمل میرا جائز ہے؟ جی مشتاق صاحب بالکل آپ نے درست کیا
بینک میں جو اصل رقم آپ نے رکھوائی تھی وہ تو بالکل حلال ہے، جائز ہے، آپ کی اپنی ذاتی رقم ہے۔ چونکہ آپ نے فکسڈ اماؤنٹ میں یا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں جو ہے آپ نے رقم رکھوائی تھی، تو اس پر سود کی رقم بن رہی تھی، اور اس رقم کو آپ نے صرف اس رقم کو نکال کے آپ نے بغیر زکوٰۃ یا صدقے کی نیت سے ایک غیر مسلم کو دے دیا، تو یہ آپ نے بالکل صحیح کیا، شرعی لحاظ سے بالکل آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ ایسی رقم جو کہ سود والی رقم ہو، آدمی کی ملکیت میں اگر آ جائے تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ بغیر صدقے اور زکوٰۃ کی نیت سے کسی کا تعاون کر دے۔ تو یہ آج کے سوالات تھے، امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو نمبر یہاں پر ڈسپلے پر دیا ہوا ہے اس میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سوالات کے سلسلے میں جن چیزوں کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے آپ نے سوال کرنے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اس سلسلے میں آپ ہمارا تعاون کریں گے تو مزید اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے جوابات پیش کیے جا سکیں گے۔ السلام علیکم۔